نیت کی اصلاح کے لیے رب کے آگے ایک اوبیڈینٹ اس کا بندہ بننے کے لیے خدمت انسانیت یا خدمت آدم، اس کو جو لوگ ذہن میں رکھ کر چلیں گے ان کو لب پازیٹیو ضرب لگاتا جائے گا، ملٹیپلائی کرتا جائے گا، آگے بڑھاتا جائے گا۔ جو لوگ اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، صرف اپنی ہی شخصیت کو یا اپنے لیے ہی جینے کو پرائرٹی دیں گے، ان کو پھر دوسری ضرب لگے گی۔ بات کو جاری رکھیں گے۔ کالر السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قادری صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے محترم۔ آپ سنائیں اپنے بارے میں۔ سر شکر ہے رب کا سر۔ اچھا، تو یہ میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہوں گا سر۔ یہ آپ ضرب کے حوالے سے جو آج بات کر رہے ہیں، کہیں یہ ضرب ملٹیپلائی میں آپ مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں، کہیں یہ ضرب مارنے اور کھانے سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا پہلے مجھے واضح کریں کہ یہ دونوں پہلوؤں میں ہی ضرب کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت، یا کہ کچھ نہیں، اس وقت دونوں پہلوؤں کا استعمال کی، یہ دونوں پاور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ضرب کے اگر ہم لغوی معنی لیتے ہیں، جی جی، یعنی کہ وسعت آ جانا، بڑھا دینا، یہ تو ملٹیپلائی کے حوالے سے ہو جی گیا۔ ملٹیپلائی کے حوالے سے جی۔ اور جو مارنے کے حوالے سے ضرب کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے ہم اس کو لغوی معنوں میں کیسے کہیں گے؟ یہ اگر اس کو لغوی معنی میں آپ جائیں گے، مارنے کا یا ضرب کا، وہ بھی نقصان پہنچانا یا کسی کو اس کی بساط سے زیادہ جو ہے تنگ کرنا۔ یعنی کہ یہ ایک لفظ ضرب جو ہے یہ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ دیکھیں، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو ایک معنی، ایک لفظ کے 7 سے 8 معنی ضرور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات جی۔ تو اب میں یہ عرض کروں گا آپ سے، جی جو بات کی آپ نے پہلے شروع میں پروگرام کے دوران کہ اگر کہیں کسی کو ضرب مارنے کا کوئی وقت آ جائے خدا نخواستہ، جی تو ایسی ضرب لگائی جائے جو حق کے مطابق ہو، یا جی، اس کی ذات اور اوقات کے، اس کے جرم یا اس کی وہ کیا کہہ لیں طاقت سے بڑھ کے نہ ہو۔ جی۔ تو میں بچپن سے ایک اپنے بزرگوں سے بات سنا کرتا تھا، اور پھر جب کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی پڑھا جی جی، کہ زبان کا جو وار ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی زبان کے اندر حق بات ہوتی ہے تو آپ کی زبان کی ضرب جو ہے وہ آپ کو ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے مارنے سے زیادہ فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کوشش کریں، اور میں یہ بھی ایک بات کروں کہ میرے بزرگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کسی کو مار کے فتح کرنا یا زیر کرنا کوئی کمال نہیں ہے بیٹا، بلکہ اپنی بات سے کسی کو اپنا قائل کرنا یا فتح کرنا یا زیر کرنا یہ کمال ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ تو کوئی بھی بندہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے مارنے مرانے والی ضربوں سے بچ کے اگر زبان کے پازیٹیو استعمال سے وہی ضربوں والا کام کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال آخر یہ اللہ تعالیٰ نے ضرب بنائی ہے، تو اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر لگانا بھی ظاہر ہے، اس کا حق بنتا ہے، آخر بنائی اللہ تعالیٰ نے جی۔ تو دوسری چیز جو ملٹیپلائی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، جی جی، تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے مجھ پہ، آپ پہ، سب پہ، کہ کوئی ایک نیکی کرے تو وہ اس کا 10 گنا دنیا میں ہی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 70 گنا آخرت میں، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام دنیا داری میں کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ہمسایوں کے ساتھ ہو، یا ویسے عام انسانوں کے ساتھ کوئی بھی لین دین ہو، یا اس کے علاوہ کوئی معاملات ہوں، جی جی، ہمیشہ یہ خیال ضرور میں اور آپ کریں کہ اس چیز کا حساب آخرت میں بھی ہمیں دینا ہے جو معاملہ آج ہم کر رہے ہیں۔ جی سر۔ تو ہم ایسا سلسلہ کریں کہ جس سے یہ آخرت میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ بن جائے۔ یہی آج جو ہم ایک نیکی کر رہے ہیں اس کو ضرب کریں وہ اپنے آخرت والے معاملات کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ اور اجر، سب کو پتہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو بھی ہیں، کیونکہ آپ کے موضوع اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ ان پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہوتی ہے، جتنا بھی ان کو سمجھا جائے وہ کم ہوتا ہے۔
ان میں جتنا زیادہ آپ ڈیپلی جا سکیں ضرور جائیں. جی جی تو میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں، جہاں نہیں سمجھ آتی آپ سے پوچھ نہیں لیتا نہیں ہوں. ایسی بات نہیں جی. تو آپ سے بہت ساری محبت ہو گئی اب تو ہمیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، حق مارننگ کے بغیر دن واقعی ادھورا سا لگتا ہے. بہت شکریہ سر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری رحمتیں، برکتیں، خوشیاں دے. آمین آپ جی. کی پوری ٹیم کو بھی ساتھ ساتھ حق آمین جی کی آمین بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی ضرب کی. تو یہ ضرب جب لگتی جاتی ہے دونوں ضربوں کی بات، ایک وہ جو ملٹیپلائی اس سینس میں، اجر و ثواب کی سینس میں، اور دوسرا یہ جو دنیاوی بکھیڑے ہیں، دنیاوی یہ جو جنگ ہے، دنیاوی یہ جو لین دین ہے، دنیاوی یہ جو رشتہ داری ہیں، اس میں بھی بڑی ضربیں لگتی رہتی ہیں اور لگائی بھی جاتی ہیں. تو ان ضربوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ پھر انسان فوکس ہی کر لے، یا اس کو پھر ون سائیڈڈ ہو کر فیس کرے کہ ٹھیک ہے میرے رب نے میرے لیے ضرب بھی اگر لکھی ہوئی ہے اور اس میں میرے رب کی اگر مرضی رضا شامل ہے، تو پھر وہ ضرب وہاں پر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر وہ جو 70 والا یا وہ 10 والا جو سلسلہ ہے وہ پھر اور زیادہ پلس کی طرف جائے گا، وہ مزید ملٹیپلائی، کیونکہ اب آپ نے اپنا سارا جو منصف یا سارا جو اپنا جج ہے اس کو بنا لیا. تو جب اس کو آپ بنا لیں گے رب کی ذات کو، پھر یہ ایک کوئی ضرب لگائے، 2 ضرب لگائیں، 4 ضرب لگائیں، پھر آپ اوائڈ کریں گے. اور پھر جو لگانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ یار اس کو تو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، ضرب لگا کے الٹا میرا ہی نقصان ہو رہا ہے. تو کوئی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن سوسائٹی میں یہ چیز تھوڑی سی ذرا میں آپ کو بتاتا ہوا جاؤں کہ معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہیومن نیچر بھی آپ اس کو کہہ لیں، کہ جب کسی کو ضرب لگاتا ہے، جیسے انہوں نے بات کی کہ زبان سے کافی ساری چیزیں سولو ہو جاتی ہیں، لیکن زبان سے کچھ ایسی ضربیں لگ جاتی ہیں جو پھر اندر نقش کر لیتی ہیں اپنے. اور جب اندر انسان کی کچھ چیز نقش ہو جائے نا، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ختم ہونے میں یا مٹنے میں. عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، وہ ضرب ایسی لگی ہوتی ہے جس سے وہ ٹھا کر کے اس کو نہیں سمجھ آتی ہے. یہ ضرب ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک نہیں کئی واقعات ہیں ایسے. ہمارے ایک پروگرام میں ایک کالر نے تقریباً میرے خیال 3-4 دن پہلے جب بتایا کہ اس کی بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیا، یہ چھری مار دی. تو ایسا کچھ ضرب ہوتی ہے جس سے نا کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ نیگیٹو، پازیٹیو نہیں ہے. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ رحمانی عمل نہیں ہے. یہ ایک شیطانی عمل ہے جو آپ کو ہٹ کرتا ہے، آپ کو پش کرتا ہے، ضرب لگاتا ہے نا. تو اس میں بھی جب انسان اس کیفیت میں آئے تو اس میں سب سے اچھا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی اتھینٹک حدیث ہے کہ جب اس حالت میں آپ آئیں، یعنی ضرب کی حالت میں یا غصے کی حالت میں، تو موومنٹ کر لیں. آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو اٹھ جائیں. اس طرح کی کچھ حرکات و سکنات سے وہ جو ایک ساکت ہو جانا ہے نا ضرب کا، وہ پھر ہل جاتی ہے. اور کچھ ایسے افراد جو اپنے گھر میں پروٹیکشن کے لیے اسلحہ بھی رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سب چیزوں کو الگ الگ کر کے رکھیں. یہ ریڈی نہ رکھیں کہ کسی بھی لمحے کوئی ایسی ضرب آپ کو لگائے اور نہ چاہتے ہوئے آپ اٹھ کے اور ڈس 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 اس طرح کا یہ چیز. یہ ضرب کی بات کر تو اگر کوئی چیز کہاں پڑی ہوگی کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہوگی تو اس کو آپ جب جوائنٹ کرنا شروع کریں گے، جوڑنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس ضرب کا اثر جو ہے اس وقت کم ہو جائے. عموماً سنا ہوگا کہ جی لوہا گرم ہے ضرب لگا دو. تو یہ جب لوہا یا کوئی چیز انسان کی دستت سے باہر ہو جاتی ہے یا اس کی کیپیسٹی سے باہر ہوتی ہے، ایسے مواقع پر نقصانات ہوتے ہیں. یہی ٹائم ہوتا ہے، ایسی سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یوز کر جاتے ہیں. معاملہ بالکل گرم ہے، چلو جی اس کو اس کے اگینسٹ، اس کو اس کے اگینسٹ، چل بھائی ٹھا ڈوز، کھیل سارا ختم ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں معاشرے میں. وہ جو اس ضرب کو پازیٹیو طریقے سے اندر جذب کرتا گیا، یا جذب کی بھی بہت بڑی ایک ڈیفینیشن ہے، بہت بڑی ایک دنیا ہے. چھپاتا گیا ضرب کو، پازیٹیو ضرب کو، اس کو رب اتنا نوازتا جائے گا، لفظوں میں نہیں میں بیان کر سکتا.
اور یہ ایک حقیقت بات ہے. جو اس کو نہ سمجھ سکا وہ پھر الجھے گا, وہ پھر پریشان ہوگا, بہت زیادہ پریشان ہوگا. ہوتا ہی ہے ناظرین, یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی اس کے اندر راز ایک چھپا ہوا ہے. ہم ضرب لگاتے کیوں دوسرے کو؟ ایک خوف ہوتا ہے ہمیں دوسرے کی ذات سے, دوسرے کی شخصیت سے, یا ہم کمزور ہوتے ہیں. ہمیشہ طاقت والا آدمی یا اقتدار والا آدمی یا ایک رب نے کسی کو نوازا ہوا ہوگا, پازیٹیو آدمی کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کی بات نہیں کر رہا, وہ ضرب نہیں لگائے گا کسی کو, وہ ضرب کو سہ جائے گا. یہ رب نے اس کے اندر صفت رکھی ہے. جو کمزور ہوگا آدمی, جو اندر ایک نیگیٹو سوچ رکھتا ہوگا آدمی, چاہے میل چاہے فیمیل, اور دوسرے سے اس کو خوف ہوگا, وہ ہمیشہ ضرب لگائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور ضرب لگاتے 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 دیکھیں, وہ ایک ہوتا ہے جواب دینا. آپ مجھے 5 سال سے 7 سال سے ضرب لگاتے جائیں, یا میں آپ کو 5 سال سے ضرب لگاتا جاؤں, پھر جس دن اینڈ ہوگا پھر آپ دیکھیں. بات کو جاری رکھوں گا. کالر, السلام علیکم جناب. السلام. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. اقبال بول رہا ہوں جی, گجرانوالہ سے. جی اقبال صاحب. جی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, زندگی میں پہلی بار کبھی کسی چینل کو فون کیا ہے. اچھا جی, محبت ہے سر آپ کی. تو ایک آپ موضوع ہے کہ ضرب لگانا, جی ایک ضرب کھانا ہوتا ہے کہ ضرب کھائی جا رہا ہے. جی انسان. ضرب, جی جی جی. میں تو تقریباً جب سے وہ سنبھالا 42 سال سے ضربے کھا کھا کے ٹھیک ہے جی. اب تک 55 پہ پہنچ گیا ہوں. جی جی. تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں کہ کھاتا ہی جاؤں جو نصیب میں لکھا ہے. نہیں دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کس طرح کی ضرب کھا رہے ہیں آپ. جی بہن بھائیوں کو بنانے کی ضرب ہے, معاشرے کے بنانے کی ضرب ہے. جو پہلی والی بات کہی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. کو بنانے کے لیے کھاتا رہا ہوں. ہاں تو وہ اب اتنی سخت نہیں دے کے کھاؤں. ہاں تو بس پھر یہی میں کہہ رہا, یہی بات کر رہا تھا ابھی کہ اگر 5 سال 7 سال سے کوئی بندہ ضرب لگا رہا ہے تو پھر ایک دن وہ ضرب ملٹیپلائی ہو کر سامنے والے کو لگے گی ضرور. اور اگر فیصلہ رب کے اوپر چھوڑ دینا ہے جی جی تو پھر رب کی شان جو ہے نا, اپنی حیثیت کے مطابق جتنی بھی ضربیں جس نے آپ کو لگائی ہیں, جی جی وہ آپ کا جو دوسرا معاملہ ہے اس پہ پھر ملٹیپلائی کر کے آپ کے سامنے لا کر دے دیتا ہے. جی. یہ چیز ہے ساری. جی میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ اب اتنا تھک گیا ہوں ہاں جی. کہ بالکل خاموش ہو کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں, سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں. جی بس میں تو اب یعنی کہ آخری جو لمٹ ہوتی ہے نا میری, اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. جی اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ بھی ایک رب نے نا کوئی نظام اس طرح کا رکھا ہوتا ہے. جی تو ایک آدھے کو وہ چن لیتا ہے کہ چلو جی یہ پستہ رہے. بات سمجھ رہے, پستہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. واقعی یہ اس میں کوئی شک نہیں. جی یہ چیز ہے ساری. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بہت مہربانی, دعا کیجیے گا میرے لیے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی ناظرین,